آج کے اس عظیم دن میں مختصر سی گفتگو کروں گا جس کا عنوان ہے قائد اعظم اور پاکستان پر اللہ اور اس کے رسول کا خصوصی کرم۔ آپ نے گولڈن شریف کا نام سنا ہوگا، ضلع اسلام آباد۔ پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پر مشہور ہوئے۔ ان کے بیٹے بابو جی صاحب وہ شروع میں قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے رہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر اجمیر شریف انڈیا گئے تو وہاں صبح صبح وہ اخبار منگوایا کرتے تھے۔ تو اخبار منگوایا تو ان کے پاؤں دبا رہے تھے ان کے خادم، تو فرنٹ پیج پر قائد اعظم کی تصویر تھی۔ انہوں نے خادم نے پہلی دفعہ، کبھی بھی زندگی میں ان سے اخبار پڑھنے کے دوران پوچھا نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ پوچھنے لگے حضرت صاحب یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ حیران ہو گیا، یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، یہ قائد اعظم کو جانتا بھی نہیں ہے، کبھی جلسے میں نہیں گیا، کبھی ہم سے نہیں سنا، ہم یعنی کوئی خاص ان کی حمایت کرتے تو وہ نام سنتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ قدم دبانا یعنی ان کو بند کروا دیا۔ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں، پہلے مجھے یہ بتائیں پھر میں تعارف کروں۔ کہتے ہیں اس کو رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور سامنے یہ ہستی کھڑی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں پاکستان کی ایک فائل ہے، اردو پڑھ لیتے تھے، پاکستان لکھا ہوا ہے، اور فائل قائد اعظم کے حوالے کی، اس شخص کے حوالے کی، اور کہا کہ اس کی ذمہ داری میں آپ کو سونپتا ہوں۔ پھر انہوں نے تعارف کرایا، اور اس کے بعد وہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ساتھ دیا، گولڈن شریف نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرا آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں مایوس ہو کر لندن چلا گیا تھا، تو کس وجہ سے میں واپس آیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی مشہور ہے، لاکھوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے آپ کو خط لکھے، اور کچھ اور ہستیوں نے بھی آپ کو خط لکھے تھے۔ کہتے نہیں، نہ میں علامہ اقبال کے خطوں سے واپس آیا ہوں، نہ میں نے کسی اور بڑے سے بڑے لیاقت علی خان کسی لیڈر کے خطوط سے میں واپس نہیں آیا، لیکن جو میں واقعہ آپ کو بیان کروں گا وہ میری زندگی میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں بتاؤں گا۔ واپس آ گیا۔ آپ تو بڑے مایوس ہو گئے تھے کیونکہ کئی مسلمان تھے وہ کانگریس میں رہ کر مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی وہ ہندوؤں کا ساتھ دے رہے تھے، اس چیزوں سے بھی باقی کئی معاملات تھے جس کی وجہ سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ مختصر بتاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن کے ایک فلیٹ میں سویا ہوا تھا تو 3 دفعہ مجھے کسی چیز کے ہلنے کی آواز آئی، میں نے کہا شاید دروازہ ہل رہا ہے، خوشبو بھی آئی، روشنی بھی آئی، میں نے کہا زلزلہ ہے لیکن عجیب قسم کا ہے، ہل بھی رہی ہے خوشبو، اور یہ اتنی زیادہ روشنی کہاں سے اچانک آ جاتی ہے۔ تیسری دفعہ میں نے جب دیکھا، پہلے میں باہر بھی گیا، دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں سارے، کوئی زلزلہ نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ تیسری دفعہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا۔ تو مختصر سی بات میں یعنی درمیان سے جو مختصر سی بات کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ محمد علی، میں آپ کو بری صغیر میں مسلمانوں کے لیے جد و جہد ایک الگ مملکت بنانے کے لیے حکم دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا او مائی لارڈ دس از ویری ہارڈ ٹاسک، کیونکہ کئی لوگ مخالفت کر چکے تھے، کئی چہمہ گوئیوں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مایوس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد علی ڈونٹ وری، آئی ایم ود یو۔ یہ کئی خطابات میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک جو صورت فیل ہے نا جس میں ابابیل نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دیا اس وجہ سے، اور ایک میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس لیے مجھے بڑی سے بڑی، اس وقت امریکہ سپر پاور نہیں تھا، برطانیہ سپر پاور تھا، وہ بھی شکست نہیں دے سکیں گے، اور جو میجورٹی میں ہندو ہیں وہ بھی شکست نہیں دے سکیں۔ انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ پاکستان قائم ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک رہنے کے لیے۔ ہم اگر سمجھے نا کہ آج کل مشکلات ہیں، کافی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کافی حالات مشکل ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ سارا کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جب بھی ٹرانسفیوژن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت مشکلات ہوتی ہیں. قرآن نے کہا تلک الایام نداولھا بین الناس, قوموں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں زوال و عروج کی. زوال آتا ہے تو پھر عروج بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بڑی بڑی قومیں, رشیا سپر پاور تھا, آج کدھر ہے؟ اسپین کی اتنی ریاستیں تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پورے ساؤتھ امریکہ کی ساری اسٹیٹ اسپین کے اندر تھی, سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آج اسپین سپر پاور نہیں رہی. آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ نواب کلات کو دشمن بہت زیادہ لالچ دیا, سونے کے اشرفیوں, بڑی بڑی کہا کہ ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے. آپ چونکہ وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے علیحدہ رہنا چاہیں, پاکستان سے ملنا چاہیں, انڈیا سے, کسی سے بھی. تو ان پر پریشر تھا کہ آپ پاکستان سے نہ ملیں. لیکن انہوں نے ایک خواب بتایا, اور ان کے بیٹے کا بھی اخبارات میں چھپا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ کلات کو تم نے پاکستان میں شامل کرنا ہے. مجھے اب حکم ہے, میں پاکستان سے انشاءاللہ شامل ہوگا. تو پاکستان بننے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. پاکستان سے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا, پاکستان بننے کے بعد بھی اس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, انشاءاللہ یہ حالات بھی, یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا.